اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے ہم 12ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ حصہ سورہ ہود کا چونکہ آغاز ہو رہا ہے کچھ آیات پہلے 11ویں پارے سے، تو اس لیے یہ سورت کا پہلا رکوع ہوگا اور 12ویں پارے کا بھی پہلا رکوع ہوگا۔ کچھ آیات 12ویں پارے سے پہلے جو اس سورت کی ہیں ان کا بھی بیچ میں ذکر ہوگا۔ تو اس سورت کا نام سورہ ہود ہے، اور یہ سورت اس صورت میں چونکہ تاریخی استشہاد کے طور پر قوم عاد کا ذکر ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ ہود ہے، اور یہ بھی اسی دوران نازل ہوئی، اسی زمانے میں جس زمانے میں سورہ یونس نازل ہوئی۔ اس کے مضامین تقریباً وہی ہیں جو سورہ یونس میں تھے، لیکن یہاں پہ تنبیہ کا انداز زیادہ سخت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورہ یونس کے بنسبت یہاں پہ جو دعوت ہے وہ مختصر ہے، اور جو سمجھانے کی بات ہے، سمجھانے کا انداز، تو اس میں استدلال کم ہے، واضح و نصیحت زیادہ ہے، اور دعوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور شرک سے باز آ جاؤ، اور سمجھانے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی پر اترا کر جن قوموں نے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا تو ان کا نہایت برا انجام ہوا، اور تاریخ کے مسلسل تجربات اس راہ کی تباہی کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور یہ تنبیہ بھی ہے اس میں کہ عذاب میں جو تاخیر ہے نا، یہ دراصل مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے، تو اس مہلت سے اگر کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا تو عذاب آ کے رہے گا۔ ساتھ ہی پھر اس صورت میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصے بھی بیان ہوئے ہیں، اور یہ قصے جو سورہ یونس میں بیان ہوئے ان قصوں کے علاوہ دوسرے نقطہ نظر سے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اب آغاز کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلے رکوع میں بتلایا ہے کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں سب کے رزق کا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے، اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور پھر اللہ ہر ایک کی زندگی کو بھی جانتا ہے کتنی زندگی ہے، موت کو بھی جانتا ہے کب آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، اللہ سب جانتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے اللہ کے رضاکیت ہونے کی کہ عام طور پر معاشی حالات سے مجبور ہو کر انسان حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس لیے اگر اس کے خدا کے رازق ہونے پہ یقین ہے اور اللہ پہ توکل ہے تو پھر اسے حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر وہ حق کو نہیں چھوڑتا، اور پھر حق کی دعوت و تبلیغ کے لیے جد و جہد کرنا ہے اس کو بھی وہ نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو آخرت کا مزہ اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ۔ اس رکوع میں انسان کی ایک ذہنیت کا تذکرہ ہے کہ جب انسان پہ تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو وہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تکلیف، وہ مصیبت، وہ تنگی دور کرتے ہیں، خوشحالی آتی ہے تو پھر وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، وہ اترانے لگ جاتا ہے۔
تو لہذا یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ پھر ایمان والوں کی چند صفات بیان کی ہیں اس رکوع میں، اور پھر ایمان و کفر پر جو چلنے کی روش ہے اس کا موازنہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ جو لوگ ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں پہ کفر کو اپنانے والے ہیں تو وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ، کان اور عقل دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ صحیح مصرف میں استعمال کرنے کے لیے یہ دیے ہیں، لیکن جو لوگ اندر اور باہر سے غلط ہیں تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ناشکری کے لیے، اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں تو وہ اپنی ان صلاحیتوں کو، قوتوں کو ٹھیک استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے اور ان کے قوم کے انکار کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے جو سردار، ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا بھی ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ذہنیت کا بھی اس رکوع میں ذکر ہے کہ انہوں نے حق کے لیے جو معیار سمجھا ہے مال و دولت کو سمجھ رکھا ہے، اس لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ کو کون سے ہمارے مقابلے میں برتری حاصل ہے، آپ کے پاس دولت تو ہے نہیں، اور پھر جو آپ کے ساتھ غریب لوگ ہیں ہم ان کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے، یہ غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ اور دولت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تمہاری جو ذہنیت ہے یہ تمہیں مبارک ہو، تو میں تو تم سے کوئی اس پہ کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، دعوت پہ کوئی تم سے پیسے کا مطالبہ تو نہیں کر رہا، اور جو لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں غریب ہیں، لیکن ان کی غربت اللہ کے ہاں عظمت اور شرافت میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اگر میں ان اپنے غریب لوگوں کو چھوڑ دوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور تم اپنے اس مال و متاع، اس دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں خرید سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تب حاصل ہوتی ہے جو بندہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اس رکوع میں اسی واقعے کا تسلسل ہے۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ، پھر طوفان آنے کا ذکر ہے، اللہ نے آرڈر کیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان سے پانی برسنا شروع کر دیا، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم اس میں تباہ ہوئی۔ اور پھر اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے کا بھی واقعہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ آجا، کافر مت ہو جا۔ تو کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ باتیں ہو رہی تھی، پانی چوٹیوں پہ بھی آ گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اب نبی کا بیٹا ہے لیکن نافرمان تھا، اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ یعنی یہ واقعہ بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب کو نہ تو لوگوں کا مال و دولت روک سکتی ہے اور نہ پیغمبر کے نسل ہونے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پہ جو ایمان لانے والے ان کو عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور پھر کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی، پانی اللہ نے حکم دیا، زمین نے پانی نگل لیا، آسمان نے روک لیا۔ تو یہ جو واقعہ اس رکوع میں، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کیا ملتا ہے کہ نجات کا دار و مدار نہ تو دولت پہ ہے اور نہ اونچی ذات پہ، اونچے خاندان پہ ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پہ۔ اب نبی سے بڑھ کر کس کا خاندان ہوگا، لیکن بیٹا نافرمان تھا۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ٹھیک ہے جو اللہ والے نیک لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی جو اولاد ہے اگر تو اپنے بڑوں کے رستے پر ہے، اسی نیکی کے رستے پر، اگرچہ ان میں کمی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو پھر یہ گدی وغیرہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ۔ اس رکوع میں قوم عاد اور ان کی سرکشی کا ذکر ہے۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اتنی طاقتور تھی یہ کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ لیکن اللہ کی پکڑ آئی، اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور ہوا نے ان کو پٹخ پٹخ کے مارا اور یہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اور یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کا انکار کیا، دعوت حق سے انہوں نے سرکشی کی، اعراض کیا، تو اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ۔ اس رکوع میں قوم سمود کی بربادی کا ذکر ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، بھیجا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان سے انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا اونٹنی کا، کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ سیم جو انہوں نے شرائط رکھی اسی طرح اونٹنی نکلی، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور بتایا گیا کہ پھر اب اونٹنی کو تنگ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے۔ پہلے 3 دن علامات آتی رہیں، کلر ان کے چینج ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مضبوط مکانات بنائے ہوئے تھے، تو وہ مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ان کی آبادی آتی ہے، پہاڑ ہے، پوری پہاڑی، اندر محل تعمیر ہیں، تو ان میں چلے گئے مضبوط محلات میں کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن چیخ کا عذاب آیا جس میں سارے کے ساری قوم تباہ ہو گئی، اوندھے منہ پڑے رہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 7 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت کے آنے کا ذکر ہے، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے 2 باتیں یہاں اس رکوع میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہے، میں بانجھ ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بھی آپ تعجب کر رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ خوشخبری کا ذکر ہے، اور بعد میں ایسے ہی ہوا، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسرا جو ہے یہ بات ذکر ہے کہ اصل میں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دے کر لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور یہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ فحاش اور یعنی میں مبتلا تھی، یعنی بے حیائی کے کاموں میں، تو وہ بجائے عورتوں کے مطلب لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جب فرشتوں کے بارے میں انہیں اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے بڑی محنت کی۔ لوط علیہ السلام سمجھ رہے تھے مہمان ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا فرشتے، تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے۔ پھر لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے ایمان والوں کو، گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل جائیں، بیوی کو نہیں، بیوی کافرہ تھی۔ تو بعد میں ان فرشتوں نے کیا عذاب دیا اللہ کے حکم سے کہ ان کی بستی کو الٹ دیا اور 7 پتھروں کی بارش کی۔ اب دیکھیں بدعمالیوں پہ عذاب آتے ہیں، صرف ایک بدعملی کو خاص نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک کو بدعملی نہ سمجھا جائے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں خصوصاً جو ہمارا میڈیا ہے ہمارے ملک کا، ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی بات کر دیتا ہے کہ یہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے کرونا والا، تو اسی کو لے لیتے ہیں، بے حیائی بے حیائی بے حیائی۔ اور کچھ بیچارے سکالر وہ اپنے مطالعے کے زور پر، ہر انسان کے مطالعے میں کمزوری ہو سکتی ہے، تو ان کا مطالعہ اس حوالے سے کمزور ہوتا ہے، تو وہ باقی برائیوں کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں، گویا بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں۔ تو دیکھو قوم لوط پہ جو عذاب آیا وہ بے حیائی کی وجہ سے، اور بھی گناہ تھے، لیکن یہاں خاص طور پہ بے حیائی کا ذکر ہے کہ اس وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ تو مین برائی بے حیائی، اور بھی برائیاں آگے آ رہی ہیں، اللہ کے عذابات مختلف برائیوں پہ آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تو لہذا یہ جو رکوع ہے اس میں بتایا گیا کہ جب بدکاری اور بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اپنی زمین کو ایسی قوم سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس رکوع میں اہل مدین
کہ جو لوگ تھے ان کی دنیا پرستی اور مال و دولت کے جو ہوس ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ دولت پرستی میں مبتلا تھے اور اتنے حریص تھے کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب لوگوں کو دیتے تھے تو کم تول کے دیتے، دھوکے سے لیتے تھے تو پورا پورا، اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، یہ آگے انکاری ہو گئے، کہنے لگے شعیب آپ کے یہ عادت، آپ کے نماز یا آپ کے یہ دین ہمیں ان کاموں سے روکتا ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے اور ان پر چیخ کا عذاب آیا۔ اب دیکھو قوم شعیب کے جو ہے ان پہ جو عذاب ہے کون سی بدعملی کی وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے۔ اب یہاں بھی تو یہ برائی ہے، تو ہر برائی پہ اللہ نے پہلی قوموں پہ عذاب بھیجا۔ باقی برائیاں بھی ہوتی تھیں لیکن مین برائی جو مین وجہ وہ ایک نہ ایک برائی ہوتی تھی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اس رکوع میں پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ ہے اور فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے، اور پھر جو پچھلے 4-5 رکوع میں تاریخی واقعات گزرے ہیں تو ان قوموں پر جو عذاب آئے تو ان کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی۔ جس طرف ابھی جو یعنی پچھلے رکوعات میں ذکر ہے تو اسباب پہ روشنی ڈالی گئی۔ پھر کہا کہ ان تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں، تو اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہتے، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو فائدہ اٹھا لیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آج جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور حق کے آنے کے باوجود اس سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات اتری تو لوگوں نے تورات کا بھی انکار کیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ حق پہ قائم رہیں اور مستقل مزاجی سے صبر اور ثابت قدمی کو تھامے رکھیں اور اس طریقے پر زندگی بسر کرتے رہیں جو قرآن نے ان کو زندگی کا طریقہ بتایا ہے۔ اور اگر اس راہ میں آزمائشیں ہیں اگرچہ، لیکن وہ ہلاکت اور بربادی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان آزمائشوں پہ پورا اترے گا تو بعد میں اللہ کی رحمت اور انعامات اسے ضرور ملیں گے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف یہ زمان نزول یہ بالکل مکی جو دور تھا اس کے بالکل آخر میں یہ صورت نازل ہوئی، آخری زمانے میں، جب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی کہ آپ کو قید کر دیا جائے، علاقے سے نکال دیا جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو اسی دوران کفار نے یہودیوں سے ایک سوال سیکھا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کر دیا۔ تو اب وہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہے؟ اب یہ واقعہ ایسا تھا کہ عربوں کی ہسٹری میں یہ واقعہ نہیں تھا، کیونکہ بعض واقعات ہوتے ہیں نا زبان زد عام ہوتے ہیں، لیکن بالکل ان نون واقعہ تھا، تو اس لیے مشرکین کو یہ توقع تھی کہ آپ تفصیلی جواب نہیں دے پائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہلت مانگیں گے، پھر بعد میں کسی یہودی سے پوچھ کے ہمیں جواب دے دیں گے۔ تو جب کافروں نے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ یوسف یہ اکٹھی نازل کی اور پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اکٹھا نازل کیا گیا۔ تو گویا کہ اس امتحان لینے میں مشرکین کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ نہیں کیا کہ فوراً یہ واقعہ سارا بیان کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو قریش مکہ پہ بھی چسپاں کر دیا کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، آج قریش مکہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں۔ تو اس صورت کے جو نزول کے مقاصد ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ واقعی نبی ہیں تو واقعہ بتائیں، واقعہ بتا دیا گیا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس واقعے کو قریش مکہ پہ چسپاں کرنا تھا کہ اس وقت قریش مکہ کے جو سرداران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے، یہ وہی سچویشن تھی، وہی حالت تھی
جو برادران یوسف نے کی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے خلاف سازش کی، کنویں میں ڈالا، لیکن پھر آخر رزلٹ کیا نکلا کہ برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں پہ پڑنا پڑا، جھکنا پڑا۔ یہاں بھی یہ کیفیت تھی کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی کہ آپ کو نکالیں یا آپ کو معاذ اللہ قید کریں یا شہید کر دیں، لیکن پھر آخر فتح مکہ کے موقع پہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنا پڑا، زندگی کی بھیک مانگنا پڑی۔ تو جو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، تو فتح مکہ کے موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ دو مقاصد تھے اس سورہ یوسف کے نزول کے۔ اب اس سورہ یوسف میں جو ہے پوری داستان اس کا بیان ہے، لیکن داستان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جس دین کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے دی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دی ہے۔ اب آغاز کرتے ہیں رکوع کا۔ اس سورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 11واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ اس میں اول تو یہ بتایا گیا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ عقل و فکر سے کام لیں اور ہلاکت و تباہی سے وہ بچ جائیں، اور پھر ہر طرح کی دلیلیں اس حوالے سے قرآن میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان دلیلوں میں سے ایک تاریخی دلیل ہے، تاریخ استشہاد، اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے کا ذکر ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جب والد کو بتایا تو والد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ واقعہ بھائیوں کو نہیں بتانا، اور پھر یہ ہے کہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بخشش کے لیے تم کو چننے والا ہے، تعبیر بھی بتا دی یعقوب علیہ السلام نے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعے کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، کنویں میں ڈالا اور قمیص پہ خون لگا کے لے آئے کہ یہ بھیڑیا کھا گیا ہے، یعنی جھوٹی باتیں بنا کر والد کے سامنے ذکر کیا، اور کہہ رہے تھے کہ ہم کھیل رہے تھے تو یوسف کو اچانک بھیڑیا لے گیا۔ اور پھر اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے قافلے والے آئے اور انہوں نے نکالا۔ جب انہوں نے دیکھا ایک لڑکے بڑے خوش ہو گئے کہ غلام ہاتھ ہے، ہم اس کو بیچ دیں گے، پھر اس لڑکے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور سستے داموں قافلے والوں نے مصر کے ایک شخصیت تھی اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأتی اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا تھا وہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ مہربان ہو گیا، اپنی بیوی کا اس کا خیال کرنا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں گے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس رکوع میں ذکر ہے کہ کس طرح اس شخص کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کی، لیکن کس طرح یوسف علیہ السلام اس نازک موقع پر اپنے دل کے اندر اللہ کے خوف اور اللہ کی نشانیوں کو حاضر رکھتے ہوئے اس گناہ سے بچ کر نکلے۔ اور جب وہ پکڑنے لگی نا، کمرے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، کہنے لگے ہائی تلک میری طرف متوجہ ہو، تو یوسف علیہ السلام بھاگے، پیچھے اس نے قمیص پکڑی، یوسف علیہ السلام جو ان دروازے سے نکلنے لگے آگے وہی شخص موجود تھا۔ تو اب عورت تو مکار ہوتی ہے، کہنے لگی کہ یہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا، جس طرح باتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر گواہی کے لیے ایک بچہ معجزانہ طور پہ چھوٹا بولا، کہنے لگا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ سچ پہ نہیں ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے، جب دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ تو اس طرح یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاة عن نفسه کشغف حبا۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دوبارہ اس آزمائش کا ذکر ہے کہ
مصر کی جو باقی عورتیں تھیں انہوں نے اس عزیز مصر جیسا آتے اس کی بیوی تھی، نام بھی مشہور ہے زلیخا، اس کو کہا کہ تو کیسے غلام پہ فریفتہ ہو گئی؟ تو اس نے انہیں سمجھانے کے لیے ایسا کیا، سب کو بلایا، دعوت کی، پھل فروٹ رکھ دیے، چھریاں ہاتھ میں دے دی، یوسف علیہ السلام کو کہا گزرو، جب گزرے تو عورتوں نے دیکھا ایسا حسین و جمیل تو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگی۔ تو بہرحال اس طرح یہ بھی بڑی آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا یوسف علیہ السلام نے، اور توکل کیا اور اللہ سے مدد طلب کی کہ اللہ قید بہتر ہے اس آزمائش سے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، اور پھر تیسری آزمائش میں مبتلا ہوئے کہ جیل جانا پڑا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَاصِرُ خَمْرًا۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی کا واقعہ بتلایا گیا ہے کہ کس طرح جیل کی زندگی میں بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت حق کی تبلیغ کی۔ وہاں 2 نوجوان تھے، وہ بھی قیدی تھے، ان کو خواب آیا، ایک نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی بڑے بہترین انداز میں ان کو دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد تعبیر بتلائی کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے تو یہ دربار میں شراب پلائے گا بادشاہ کو، اور جس کے سر سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں تو اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچیں گے۔ تعبیر بتلا دی، تعبیر اسی طرح واقع ہو گئی۔ تو ایسے ہی ہوا، ایک بادشاہ کا ساقی بنا، دوسرا پھانسی پہ چڑھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے، فرمایا وقال الملک انی ارآ 7 بقرات سمان یاکلہن۔ اس رکوع میں بادشاہ کے واقعے دیکھنے، بادشاہ کے خواب کا واقعہ ہے۔ اب وہ جو تھا نا جس نے شراب پلانے کا خواب دیکھا، تعبیر لی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ جانے لگا نا کہ میرا ذکر کر دینا، لیکن وہ بھول گیا۔ چند سال مزید یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 خشک گائے، سوکھی گائیں کھا رہی ہیں۔ پھر 7 سبز بالیاں دیکھیں، پھر خشک سٹے دیکھے، سب سٹے خشک سٹے۔ تو پھر اس نے درباریوں کہا مجھے جو ہے نا آپ تعبیر بتلائیں۔ اب وہ جو تھا جو جس کی ملازمت لگی تھی شراب پلانے کی، تو اس کو یاد آیا کہ مجھے جیل میں کہا تھا یوسف نے، اس نے بتایا کہ ایک آدمی تعبیر دیتے، میں تعبیر پوچھ کے لاتا ہوں۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، تو یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ پہلے 7 سال نہایت خوشحالی کے آئیں گے، تو اس میں جو زراعت ہوگی تو کھانے کے دانے نکال لینا، باقی سٹوں میں محفوظ کر لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے نہایت قحط سالی کے ہوں گے، یہ جو ذخیرہ یہ ختم ہو جائے گا، ہاں بیج کے لیے جو ہے کچھ غلہ رہ جائے گا باقی، اور پھر کاشت ہوگی، پھر اگلے 7 سال بہت زیادہ فراوانی کے ہوں گے۔ یہ تعبیر سن کے آ کے بادشاہ کو اس نے آ کے بتایا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر معلوم ہوئی تو اس نے جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا نکلنے سے، کہا پہلے اس معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس جرم میں مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، اور پھر مجھے میرا جرم بتائے بغیر اور عدالت و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر جو ہے مطلب اس پورا کیے بغیر یہ فیصلہ ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا گیا، پہلے اس کی تحقیق کرے۔ تو بادشاہ نے جو وہ عورتیں تھیں ان سب سے پوچھا، تحقیقات کی، تو سب نے جواب دیا متفقہ طور پر کہ وہ فرشتہ ہے، فرشتہ، ہماری نیتوں میں فطور تھا اور ہم نے حماقت کی تھی، تو ہم نے اپنی برائیوں اور رسوائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس پہ الزام لگا دیا اور اسے جیل میں بھیجوا دیا۔ تو یہاں پہ بحمد اللہ پارہ نمبر 12 کا خلاصہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ آگے 13 میں بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔